السلام علیکم، لوری کہانی میں خوش آمدید۔ آج آپ سنیں گے ہمارے دوست فواد خان کی آواز میں کانٹو کی کہانی۔ کانٹو ایک نئے اسکول جا رہا ہے، لیکن بار بار اس کے کانٹے دوسرے بچوں کو چبھ جاتے ہیں۔ کیا کانٹو دوست بنا پائے گا؟ کانٹو کی کہانی، تحریر نصر سعید۔ کانٹو ایک چھوٹا سا سیہ تھا اور ہر سیہ کی طرح اس کے جسم پر بہت سارے کانٹے تھے۔ اس کے کانٹے بہت تیز تھے، بالکل چھوٹی چھوٹی سوئیوں کی طرح۔ جب کبھی وہ پریشان ہوتا یا اس کو ڈر لگتا یا فکر مند ہوتا تو اس کے کانٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگل اسکول میں کانٹو کا پہلا دن تھا۔ نیا اسکول، نئے استاد اور نئے بچے۔ نہ جانے اسکول کیسا ہوگا، یہ سوچ کر کانٹو فکر مند ہونے لگا۔ اور جب سیہ فکر مند ہوتے ہیں تو ان کے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کانٹو اپنی امی کے ساتھ اسکول پہنچا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کو اپنے جیسے کئی اور چھوٹے جانور نظر آئے جن کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ خرگوش، لومڑی، مگرمچھ، بلی اور طوطا آپس میں کھیل رہے تھے۔ جب کانٹو نے دیکھا کہ اور کوئی سیہ نہیں ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ شاید اس کو اسکول نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب اسکول کی گھنٹی بجی تو استاد سر ہو، جو اینک لگائے بڑی عمر کے الو تھے، طلباء کو خوش آمدید کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ کانٹو کی امی نے اس کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ السلام علیکم کانٹو، جنگل اسکول میں خوش آمدید، سر ہو نے کہا۔ کانٹو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بینچ پر خضر خرگوش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آؤ، خضر نے کہا اور کانٹو سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بہت نوکیلے ہو۔ جب سارے جانور کتب خانے جانے کے لیے ایک لائن میں کھڑے ہوئے تو کانٹو لطیف لومڑی سے ٹکرا گیا۔ آؤ، تم چبھتے ہو، لطیف نے زور سے کہا اور دور ہو گیا۔ کانٹو تو ایک سیہ تھا اور سیہ کے کانٹے ہوتے ہیں، اور جب سیہ ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ان کے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگل اسکول میں جو جانور تھے وہ پہلے کسی سیہ سے نہیں ملے تھے، اس لیے وہ کانٹو کے کانٹوں سے پریشان ہو رہے تھے۔ بیچارہ کانٹو، وہ کسی کو چوٹ لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے کانٹے اس کے بس میں نہیں تھے۔ جب بریک کا وقت آیا تو سب جانور کانٹو سے دور بھاگے۔ جب جانور کلاس میں واپس آئے تو کانٹو کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا۔ کانٹو اکیلا بیٹھ کر اداس ہو گیا۔ تم نوکیلے ہو۔ اس رات کانٹو بہت اداس تھا۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کو اسکول کے بارے میں بتایا اور کہا، کاش میں اپنے سارے کانٹے گرا سکتا اور کانٹوں کی جگہ میرے بھی بال یا پر ہوتے۔ کانٹو کی امی فکر مند ہو گئیں۔ اسکول جانا تو ضروری تھا اور وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ کانٹو خوش رہے۔ پھر ان کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے کانٹو کے پسندیدہ رنگ کا اون نکالا اور رات بھر جاگ کر اس کے لیے ایک شال بنائی۔ جب صبح ہوئی تو کانٹو سستی سے بستر سے نکلا۔ اس کو اسکول نہیں جانا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ امی اس کو اسکول بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ تم بہت پیارے لگ رہے ہو، امی کانٹو کو شال اڑاتے ہوئے بولیں، لیکن یاد رکھنا، کانٹے سیہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی خطرہ پیش آئے تو شال اتار دینا۔ کانٹو اپنی شال پہن کر اسکول گیا، اور واقعی اس کی نئی شال اس کے بہت کام آئی۔ جلد از جلد اس کے دوست بن گئے اور کانٹو نے ہنسی خوشی اپنا دن گزارا۔ جب بریک کا وقت آیا تو سارے جانور اپنا کھانا کھا کر باہر کھیلنے چلے گئے۔
ایک بھوکا شیر خاموشی سے درخت کے پیچھے کھڑا سب جانوروں کو کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ آج رات کے کھانے میں کس کو کھاؤں؟ شیر نے سوچا اور اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جب جانوروں نے شیر کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپنے لگے، سوائے کانٹو کے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی شال پیچھے پھینک دی۔ اس کے تیز کانٹے کھڑے ہو گئے۔ کانٹو نے ببر شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں شیر صاحب۔ شیر خوف سے نیلا پڑ گیا اور کانپتے ہوئے بڑبڑایا، جی نہیں شکریہ، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ کانٹو 2 قدم آگے بڑھا، شیر 2 قدم پیچھے، پھر کانٹو 2 قدم اور آگے بڑھا اور شیر پلٹ کر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی جنگل اسکول کے قریب نظر نہیں آیا۔ سب جانوروں نے تالیاں بجائیں اور نعرہ لگایا، ہرے کانٹو ہمارا ہیرو ہے۔ کانٹو کے نوکیلے کانٹوں نے سب کو بچا لیا۔ کانٹو کانٹو کانٹو۔ اس رات جگمگاتے تاروں کے نیچے بیٹھے کانٹو نے اپنے ان کانٹوں کو فخر سے دیکھا جن کے بارے میں وہ پہلے شرمندہ تھا۔ آج انہی کانٹوں نے سب کی جان بچائی۔ اور یہ تھی کانٹو کی کہانی، جس کو فواد خان نے لوری کہانی کے لیے پڑھا۔